السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو ہم سوال لے رہے ہیں یہ سوال حافظ محمد صادق گجرات کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب فقہ محدثین اور شیخ الحدیث اور ملا کسے کہتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو پہلا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ تو محدث اس کی جمع محدثین ہیں۔ اس کے معنی ہے حدیث کا علم جاننے والا، احادیث نبوی کا راوی یا عالم، فقیہ، اخبار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف اور حدیث و سنت کو ماننے والا محدث کہلاتا ہے۔ دوسری چیز ذکر کی ہے کہ شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ تو شیخ الحدیث کے لغوی معنی کے اعتبار سے شیخ الحدیث حدیث پڑھانے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے یہاں یا کسی علاقے میں کوئی خاص اصطلاح بن جائے تو اس اصطلاح کو ذکر کرتے وقت وہی اصطلاح مراد ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی علاقے میں، کسی معاشرے میں یا کسی جگہ پر، کسی ملک میں یا کسی شہر میں شیخ الحدیث کے لیے، یعنی شیخ الحدیث کسی خاص نام کے، کسی خاص شخص کے لیے یا کسی خاص عہدے کے لیے یا کوئی خاص اصطلاح بن جائے کہ اس سے وہی چیز مراد ہوگی، تو ایسی صورت میں پھر وہی چیز مراد لی جائے گی۔ ہمارے ان علاقوں میں، یہاں جہاں پر ہم رہتے ہیں، ان علاقوں میں جب بھی شیخ الحدیث کا لفظ استعمال اور ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حدیث کی سب سے مشہور و معروف کتاب پڑھانے والا، یعنی بخاری شریف کو پڑھانے والا مراد ہوتا ہے۔ بخاری شریف کو پڑھانے والے کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ تو ہمارے ان علاقوں میں جب بھی کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب شیخ الحدیث ہیں تو مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ شیخ الحدیث کا ہمارے یہاں پر یہی مراد لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اصطلاح ہے، یہ اصطلاح یعنی یہ جو اس طرح سے بخاری پڑھانے والے کے لیے شیخ الحدیث کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور اور آپ کے زمانے سے یہ اصطلاح شروع ہوئی ہے۔ تیسری چیز آپ نے معلوم کی ہے کہ ملا کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو پہلے زمانے میں بہت پڑھے لکھے مسلمان علماء کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں کافی سارے لوگوں نے اور ہماری میڈیا نے اس لفظ کو اتنا بدنام کیا کہ اب کافی دنوں سے اس سے ایک خاص جماعت مراد لی جاتی ہے اور ایک خاص جماعت مراد لے کر اس سے مسلمانوں کو اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں جو مسلمانوں کا اور خاص طور سے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہر داڑھی اور ٹوپی والے کو ملا جی کہہ دیتے ہیں، ملا کہتے ہیں۔ تو ملا ہمارے یہاں پر گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ملا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے علم سے بھرپور، جس کے اندر علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اس کو ملا کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، اور یہی اس کے معنی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ملا کا جو لفظ ہے، اس لفظ کو بطور گالی کے استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ بھی اس کو بطور گالی کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو اس لفظ سے پکارے تو وہ اس نام سے چڑ بھی جاتے ہیں، جبکہ ملا کا لفظ بہت اچھا ہے، اس کے معنی ہے علم سے بھرپور۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ محدث، شیخ الحدیث اور ملا کے کیا معنی ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔